دیکھیں ٹو بگن وتھ ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے، اویلیبلٹی جس کو ہم کہیں، موجودگی، وہ 35% سے زیادہ پاپولیشن کو کور نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں جس اسپتال میں جا رہا ہوں وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپروو شدہ ہے یا نہیں. بالکل میرٹ پہ میڈیکل کالجز میں داخلہ ہوگا، اور اس نے ہمارا سارا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب کر دیا ہے اویلیبلٹی آف ہیومن ریسورس کا. جو مرد ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ اس وقت کرنٹلی کیا جی ڈی پی ہے، جو بھی لیٹ سپوز کہ 5 ملین ہے تو اس کا 6% ہم اپنی ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہوں ہر انسان کے لیے. جی، ہم سرکاری ہسپتالوں کو کہتے ہیں خیراتی ہسپتال. السلام علیکم، ڈاکٹر بلال اسٹیم کنیکٹ کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیم کنیکٹ میں ہم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کے مختلف ایشوز کے اوپر، جو اسٹیم فیلڈس ہیں ان کے مختلف ایشوز اور مختلف جو ایجوکیشن پرپسز کے حساب سے ڈفرینٹ کانسیپٹس اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں. لوگوں کی آگہی اور لوگوں کی اویئرنیس کے سلسلے میں ہم مختلف پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے مختلف اور پلیٹفارمس، اس پلیٹفارم کے انڈر میں مختلف سروسز بھی ہیں. تو آج کے جو پروگرام ہے، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم ڈاکٹر سلیمان اوٹھو صاحب ہیں. ایک چیسٹ اسپیشلسٹ بائی ٹریننگ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی گلوبل ہیلتھ، پبلک ہیلتھ ریسرچ، گرانٹس، ریسرچ اور مختلف پیرامیٹرز میں ان کی کافی سروسز رہی ہیں، اور ایک طرح سے وہ مینٹور بھی ہیں پبلک ہیلتھ اینڈ گلوبل ہیلتھ لیول پہ. تو ہم آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر سلیمان اوٹھو سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، آبویسلی میں ان چیزوں کو کم ہی بتا رہا ہوں گا جتنی سروسز ان کی ہیں، کہیں زیادہ ہیں اس سے. تو السلام علیکم ڈاکٹر سلیمان، کیسے ہیں آپ سر؟ ویلکم ٹو اسٹیم کنیکٹ. تھینک یو مچ. سر آپ کا ایکسپیرینس سب سے پہلے. اصل میں اب مجھے آلموسٹ 30 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. میں جو ہے وہ سرکار میں ایز اے کلینیشین ڈاکٹر جو ہے وہ انٹر ہوا تھا، اور چیسٹ اسپیشلسٹ بائی ٹریننگ ہوں. اور پھر میں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا آسٹریلیا سے. پھر ایک میرا ماسٹرز انگلینڈ سے ہوا ہے، اور میں پی ایچ ڈی فیلو بھی ہوں. اچھا. اور انفیکٹ 2 اور ماسٹرز میں نے کیے ہوئے ہیں، ایک پولیٹیکل سائنس میں ہے اور ایک اس کے علاوہ سوشیالوجی میں ہے. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں پڑھاتا رہا ہوں تقریباً جو ملک کے تمام بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ابھی اسٹل وزٹنگ فیکلٹی ہوں. ماشاء اللہ. تو سر آج کا جیسے ٹاپک ہے، میں اسٹارٹ میں بتانا بھول گیا، آج ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، کہ ایک تو سب سے پہلے کہ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے جس پہ ہمارے سروسز، ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، پرائیویٹ کی طرف سے، وہ کیا ہے، اور پھر ہم اس سے پھر بات دیکھیں گے کہ کیا اس مختلف سوال دیکھتے ہیں. جی بالکل. میرا جو مین جیسے کہتے ہیں کہ اسپیشلٹی ہے وہ ہیلتھ سسٹمز ہی ہے. اور پاکستان کے اگر ہیلتھ سسٹم کی آپ بات کریں تو ہمارے پاس ظاہر ہے 2 طرح کے سسٹم کام کر رہے ہیں. ایک جس کو ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں، اور ایک اس کے علاوہ آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر. اور اس پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹرشری اینڈ مڈ لیول کے ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ، اور جو جنرل پریکٹیشنرز ہمارے ہیں. تو سر آپ جو پبلک ہے سیکٹر کہہ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ سیکٹر ہی ہوئی. پبلک سیکٹر کو گورنمنٹ سیکٹر ہی کہتے ہیں، اس عام لفظوں میں ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں. تو یہ جو پبلک سیکٹر ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس میں لیولز کیا کیا ہیں؟ کچھ پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری. جی، ہمارے پاس جو ہیلتھ سسٹم کام کرتا ہے وہ جو بالکل گراس روٹ لیول پہ ہے، اس کو ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں BHU کے نام سے، بیسک ہیلتھ یونٹ. پھر اس سے جو اگلا سیکنڈری لیول ہے وہ THQ، DHQ اور RHCs، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں اسپیشلائزڈ اینڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹل، جہاں عام طور سے بڑے ہسپتال جن کو ہم جانتے ہیں وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں. پھر اس میں اسپیشلائزڈ ہیں، مطلب اسکن ہاسپٹل ہو گیا، کڈنیز کا اسپیشل ہاسپٹل ہو گیا، لیور کا اسپیشل ہاسپٹل ہو گیا. اس طرح سے کر کے اسپیشلائز ہاسپٹل بھی
اسی سسٹم کا حصہ. اور پھر ہاسپٹلس کی الگ کلاسیفیکیشن ہے بیسڈ آن بیڈس آئی تھنک. جی, کہ اگر اس نمبر سے زیادہ کا ہے تو اس کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں, اور 200 سے زیادہ کے اگر بیڈ ہوں تو ٹرشری کیئر ہاسپٹل. اور ٹرشری کو بھی پھر ہم بیڈ لیول 300 سے زیادہ ہو پلس تو فلانا اے کیٹیگری بی کیٹیگری آئی تھنک ایسا. جی, کیٹیگرائزیشن ہمارے یہاں پاکستان میں اسپیسیفکلی تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کو پھر ہم جب وہ میں نے کہا نا ڈی ایچ کیو اور ٹرشری کیئر میں ہم چلے جاتے ہیں تو وہ ایک خاص لیول ہے, اس حد تک ہم اس کو ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں. اوکے, تو سر ہم جب ہم بات کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس کی اور پبلک سیکٹر سسٹم جو ہوگا گورنمنٹ سسٹم جو کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے, تو اس میں کوئی ایسے ایشوز ہیں جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں, ٹو بگن وتھ ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ جو یعنی کہ ایکسیس یا ریچ یا اویلیبلٹی جس کو ہم کہیں, موجودگی, وہ 35% سے زیادہ پاپولیشن کو کور نہیں کر رہا. 35% کو کور نہیں کر رہا؟ صرف 35% کو کور کرتا ہے. صرف 35% کو کور کرتا ہے؟ جی, اور باقی ساری ابھی انکورڈ ہیں پبلک سیکٹر سے. تو جب 35% ہم کہتے ہیں سر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا 35% کو سروسز مل رہی ہیں سر؟ جی, آبادی جو ہے وہ کیٹر جو کی جا رہی ہے, جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے, وہ 35% سے زیادہ نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو باقی جو سارا ہے وہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر اور جنرل پریکٹیشنر اس کو کیٹر کر رہا ہے. تو یہ 35% ہے, کیا یہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کے یہاں سروسز کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے یا وہ ان کی کوریج نہیں ہے؟ نہیں, باقی کی کوریج نہیں ہے. 35% کور ہو رہا ہے پاپولیشن, باقی کور نہیں ہو رہا. اوکے, وہ ظاہر ہے مجبوری میں وہ ٹریول کر کے ان جگہوں پہ جاتے تو ہیں, لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہے نا کہ میرے گھر سے یہ 2 میل سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے. ہاں, میں نہیں جا سکتا اتنی دور. ایگزیکٹلی, کوئی بیمار ہے اس کو لے جانا ہمارے لیے عام طور سے مشکل ہوتا ہے. تو ایزی ایکسیسیبلٹی ہر 5,000 اور 10,000 کے درمیان جو آبادی ہے اس پہ ایک BHU بنایا جاتا ہے. پھر اس سے زیادہ 20 سے 30,000 کے قریب ایک THQ آپ کرتے ہیں. پھر جیسے ہی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے, لاکھوں میں آبادی ہو جاتی ہے, تو اس لیول پہ ایک DHQ یا RHC اس میں انکلوڈ کرتے ہیں ہم مڈ لیول پہ. اس طرح سے وہ, لیکن یہ ساری کوریج پورے پاکستان میں اگر آپ لگائیں تو WHO کے فگرز ہیں وہ 35% سے زیادہ نہیں. اچھا, WHO کہتا ہے. تو سر یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر BHU RHCs ہر شہر کے, ہر گاؤں کے, ہر دیہات میں, ڈسٹرکٹ میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ موجود ہیں, سارے موجود ہیں. دیکھیں, ہر جگہ نہیں ہے. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ہر جگہ یہ کم از کم 100% کے قریب, اچھا مطلب 80 یا 90% تک ہونے چاہیے. دیکھیں نا, جب ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کی بات کر رہے ہیں تو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آبادی کا ہر شخص, اس میں بچے, بوڑھے, عورتیں, جوان, سب شامل ہیں, ان سب کو رسائی ہونی چاہیے. وہ رسائی ہمارے پاس اس وقت کم ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہماری اس رسائی کو بڑھانا ہے. جب وہ رسائی بڑھے گی اور پرائمری لیول پہ ارلی ڈیٹیکشن آف دی پرابلم یا ڈیزیز یا بیماری ہونا شروع ہوگی, تبھی جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے اس کو ہم خراب ہونے سے روک پائیں گے. اچھا, تو اب اس میں 2 چیزیں میں سمجھ پایا ہوں. ایک تو یہ کہ یا تو وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, ایکچولی زیادہ اس کی کوریج نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جی. دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان میں اسٹافنگ اچھی نہیں ہے. پھر مسئلہ اگلا یہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارا یعنی کہ ایک تو سینکشنڈ نمبر آف اسٹرینتھ ہے کہ اس ہسپتال میں فلاں 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 سہولتیں یا ڈاکٹرز ہونے چاہیے, تو وہاں مسئلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. جب ہم شہروں میں دیکھتے ہیں تو شہروں میں ہمیں عام طور سے مل جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اویلیبلٹی آف مین پاور, ہیومن ریسورس کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ بہت ساری ہیں. آپ کو جو وہاں آپ ڈاکٹرز رکھ رہے ہیں ان کو آپ وہ ساری سہولیات جو کسی ایک بڑے شہر میں ہو سکتی ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر پاتے. تو ایز اے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ تو شہروں میں رہ رہی ہوتی ہیں, وہ لوگ خود وہاں سے یا تو آؤٹ بیک کر رہے ہوتے ہیں یا خود جا کے وہاں کچھ عرصہ رہتے ہیں, لیکن پھر وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ پھر وہ واپس
کسی طرح سے بڑے ہسپتالوں میں بڑے شہروں میں چلے جائیں, کیونکہ ان کو ٹیکنیکلی بھی وہاں نمبر آف پیشنٹ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. پھر اگر وہ اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سہولتیں زیادہ ہیں, رہنے کی جو سہولت ہے, بچوں کی پڑھائی کا جو مسئلہ ہے, یہ سارے ایشو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ شہروں کی طرف رہیں. اور یہ فنومنا ساری دنیا میں ہے. لیکن ایک جو ڈاکٹر ہے وہ اگر کسی بہت دور دراز کے گاؤں میں رہ رہا ہے, کام کر رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے, اس کو وہاں سے تو لمیٹڈ پیشنٹس ملیں گے, لیکن وہ شام کو اوبیسلی, ہاں یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی کیا ہے, وہ شام کو اگر کلینک وہاں چلائے گا تو وہاں اس کی اتنی ارننگ نہیں ہوگی پرائیویٹ بنسبت یہ کہ وہ شہر میں چلائے. سرٹنلی, ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دور ہوتی ہے تو ظاہر وہ اپنی فیملی کو شاید وہاں نہیں رکھ پاتا ہوگا. صحیح ہے. تو جیسے ہی بچے بڑے ہوں تو ان کو پھر اسکولنگ چاہیے اور یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو ایک زمانے میں حکومت نے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا جو کافی حد تک کامیاب ہوا تھا, کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر حضرات جن کی مسز, جن کی فیملی بھی ڈاکٹر ہو, تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان دونوں کی پوسٹنگ اسی جگہ کر دی جائے. تو ایز اے ریزلٹ پھر یہ ہوا تھا کہ ریٹینیبلٹی یا سسٹینیبلٹی بڑھی تھی. اور اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, لیکن اس میں پھر ایک لا ہے جو ویڈ لاک پالیسی کہا جاتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جہاں ہسبینڈ ہو وہاں خاتون بھی ہونی چاہیے, اور اگر خاتون ہیں تو ہسبینڈ بھی ہونے چاہیے. تو عام طور سے اس کو بھی اس وجہ سے بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو لا میں یہ ڈیسیشن میکنگ ہوئی تھی کہ میرٹ پہ میڈیکل کالجز میں داخلہ ہوگا, اور اس نے ہمارا سارا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب کر دیا ہے اویلیبلٹی آف ہیومن ریسورس کا. اچھا. کیونکہ ہمارے یہاں 80 to 90% جو کم از کم گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی یا لڑکوں کی تعداد کم, ڈاکٹرز کی, میل ڈاکٹرز کی کمی ہو گئی ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں اب لڑکیوں کا زیادہ ایڈمیشن ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ یہ بھی اس وجہ سے اب گورنمنٹ کو انہوں نے ایکسکلوسو میل کالجز بھی بنانا شروع کر دیے ہیں, کیونکہ جوڈیشری, ہائر جوڈیشری نے یہ ڈیسیشن میکنگ کی تھی, ان کو ریویو کے لیے کہا گیا, انہوں نے اس بات سے ایگری نہیں کیا, انہوں نے کہا اس کو یہ پیور میرٹ پہ ہی رہنے دیں. تو سم ٹائم جو ہے یہ اس طرح کے ڈیسیشن آپ کو ڈپینڈنگ آن یور ریکوائرمنٹ آف ہیومن ریسورس بھی کرنے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہی ایک فیصلہ کیا جائے. ان کو یہ سمجھا, مطلب بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو 50% کر دیا جائے, کہ جو آبادی 50% مرد ہیں تو 50% ایک کالج میں, میڈیکل کالج میں مرد ڈاکٹر بنے اور 50% خواتین بنے. تو اگر اتنی اپلیکیشن ہی نہیں آئے اس سال مثال کے طور پہ لڑکوں کی, تو پھر مشکل ہوگا. ہاں, ابھی بھی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں, آپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں خصوصی طور پہ اور ایون گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جو مرد ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ شاید ناپید ہونے لگے, بالکل, کیونکہ بہت سارے پھر وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں, آپ کا برین ڈرین بھی ہو رہا ہے. یہ سارے بھی ایشو ہیں اور یہ بہت اہم باتیں ہیں. کسی بھی سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ان کا خیال کرنا پڑے گا. ہاں, یہ ہیلتھ سسٹم اسٹرینتھننگ اسی میں, ایگزیکٹلی, ہیومن ریسورس آپ کا نمبر 1 ہے. آپ حالانکہ ہمارے یہاں تعداد جو ہے وہ میڈیکل کالجز کی 150 سے زیادہ ہے, 150, جو کہ پورے امریکہ میں شاید نہیں ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں ہیومن ریسورس کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک اور جو اس کا سوشل فیکٹر ہے کہ 20 سے 30% ہماری جو خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں وہ گھروں پہ روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں. میرج سسٹم میں جانے کے بعد وہ ان کو ٹائم نہیں ملتا, سہولت نہیں ہوتی, ارلی وہ اپنی فیملیز بنانے میں لگ جاتی ہیں, تو وہ پھر بالکل اپنی پریکٹس بھی چھوڑ دیتی. تو سر یہ تو بڑا ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جیسے بولا, بالکل صحیح بولا کہ ناپید مرد ڈاکٹر جو ہیں میل, وہ آہستہ آہستہ ناپید ہونا شروع ہو جائیں گے, اور کیا کہتے ہیں ہو گئے ہیں. تو بعد میں 80% جو فیمیل آئیں گی وہ آ رہی ہیں, تو وہ تو پھر اب گھر پہ اکثر جو ہیں وہ اب شادی کے بعد نہیں, ان کو یا تو پرمیشن نہیں ملتی ہے, سوشل سرکمسٹانسز نہیں ہے, تو پھر تو ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہوگا. نہیں, یہ مسئلہ ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس کے لیے اسپیشل ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. اور دیکھیں نا, دور دراز علاقوں میں ہم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ خاتون مطلب بالکل یہ بھی مسئلہ جا کے کام کر سکے. تو ظاہر ہے مرد زیادہ آسانی سے پاسبلٹی ہے کہ وہ سسٹین کر سکے, وہاں رہ سکے, اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگی. اس طرح سے پھر کچھ انوویٹو آئیڈیاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے کہ جو ہے وہ کلسٹرز میں 3 جگہ ایک ڈاکٹر, فیمیل ڈاکٹر کو 2-2 دن کے لیے وہ اویلیبلٹی ان کی جائے.
لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنانی چاہیے. Obviously. جو بھی فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آگے جا کے کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے. اور ابھی بھی ہمارا جو ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ہے وہ بہت کم ہے, بہت زیادہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ WHO کہتا ہے کہ اپنی GDP کا کم از کم 6% آپ اپنی ہیلتھ پہ خرچ کریں, اور ہمارے یہاں اس کا ابھی تک جو ہے وہ 1.2% سے زیادہ کبھی بھی ہم نے اپنی پوری تاریخ میں پیسے نہیں رکھے. اچھا, یہ عام عوام کو سمجھانے کے لیے اگر ہم اس کو سمپل الفاظ میں بولیں تو GDP جو کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کا 6% خرچہ, یعنی مثال کے طور پر اگر 10 ہماری ملین میں ہے, 5 ملین کی GDP ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس وقت کرنٹلی کیا GDP ہے, جو بھی لیٹ سپوز کہ 5 ملین ہے تو اس کا 6% ہم اپنی ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہوں ہر انسان کے لیے. جی, تو یہ وہ کم از کم ہے, کم از کم ہے, یہ کم از کم ہے. ایسے بہت سارے ہیں جو 14 سے 18% ملک کا جو ہے GDP کا 18% وہ اپنی ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں, اور ہم کم کو بھی اچیو نہیں کر پا رہے, اور 1.2% کے قریب ہم چل رہے ہیں. بالکل, اور یہی وجوہات ہیں جو ہم نے بالکل شروع میں کہا کہ کوریج یا ایکسیسیبلٹی ہم نہیں بڑھا پائے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, اور پھر وہ جو پیسے ہیں وہ ان کی ظاہر ہے وہ استعمال کا اور دوسرے مسائل وہ بعد میں آتے ہیں. لیکن پہلے ایک آپ پائے کو بڑا کریں گے, پہلے آپ نمبر بڑھائیں گے, آپ کے پاس پیسہ بڑھے گا تو آپ ایکسیسیبلٹی بڑھائیں گے, کوریج بڑھائیں گے. جب کوریج بڑھے گا, لوگ اویلیبل ہوں گے, ان کی پے اسکیلز آپ اتنی بہتر کر دیں کہ لوگوں کو انسینٹیو ہو. ہاں اوبیسلی گاؤں میں کام کرنا چاہیں پھر وہ. ہاں, اور یہ ایکچولی حکومت نے ایسے انسینٹیو رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہارڈ ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا اس کے لیے پیمنٹس ملتی ہیں, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. تو سر اتنے سارے تو ڈاکٹر ہمارے یہاں ہر سال پیدا ہوتے ہیں. جی, MBBS مطلب کتنے 150 تو میڈیکل کالجز ہیں سندھ میں ہی تقریباً اچھے خاصے ہیں سب سے زیادہ. تو پھر وہ ڈاکٹرز جاتے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے شادی ہو کے اکثر تو لڑکیاں چلی جاتی ہیں اپنے گھر شادی سے, لیکن میل حضرات پھر وہ یا تو ایک تو برین ڈرین ہو رہا ہے. جی, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا کیریئر چینج کر لیتے ہیں, کیریئر بھی چینج کرتے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ دیکھیں نا وہ پیئنگ اتنا اچھا نہیں رہا, آپ کا جو فیوچرسٹک پاتھ ہے وہ اتنا اگر لوکریٹو آپ کے لیے نہیں ہوگا, سیٹسفیکٹری نہیں ہوگا, تو آپ کوشش کریں گے کہ کوئی اور کام کریں, بالکل, یا ملک چھوڑ کے کہیں اور باہر جا کے کریں. دیکھیں دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ پیئنگ جو فیلڈز ہوتی ہیں وہ 2 ہیں, ایک لائر ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز کے لیے وہ لیولز آف پیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ جو پھر بعد میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ایبنارملٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کا پے اسکیلز دیکھ لیں اور فیسلٹیز دیکھ لیں. دنیا بھر میں آپ دیکھیں فار ایگزامپل اگر ایک کارڈک سرجن ہے, وہ کارڈک سرجن اگر کسی ایک بڑے شہر میں سرجری کر رہا ہے تو اس کو آپ 25 لاکھ روپے مہینہ بھی دیں گے تو وہ کسی اور چھوٹی جگہ پہ جا کے کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ وہی سیم اماؤنٹ آف منی وہ یہاں نوکری کرتے ہوئے اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہوئے بآسانی وہ کما سکتا ہے. تو آپ کو یہ پیرٹی جس کو کہیں, ایک لیول آف پیرٹی کریٹ کرنا پڑے گا. ایک ایوریج جو انکم کسی ایک ڈاکٹر کی کسی ایک خاص اسپیشلٹی میں ہو سکتی ہے, تو وہ انسینٹیو کے طور پہ اس کو بڑھا کے جب آپ دیں گے تو پھر وہ جا کے وہاں سروس کرنے کو تیار ہوگا. دیکھیں عام طور سے ڈاکٹرز کے لیے یہ میں واؤچ کر سکتا ہوں, اور مجھے تقریباً 30 سال اس فیلڈ میں 30 سال سے زیادہ ہو گئے, تو میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ ڈاکٹروں میں ایک یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے, اسپیشلی ینگ ڈاکٹرز میں, کہ میں اپنی علاقے میں جا کے سرو کروں. وہ اپنے علاقے میں خوشی خوشی جاتے ہیں. میں خود جو ہے جب میڈیکل آفیسر بنا تھا تو شروع کے 3 سال میں نے اپنے علاقے میں گزارے. ایک چھوٹی سی RH تھی جس میں پنکھا اور لائٹ بھی نہیں تھی, میں نے وہاں بھی جا کے کام کیا ہے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اب سیکریفائی کرنے کو ریڈی نہیں ہوتے, لیکن ان کے لیے اتنی فیوچر سروسز لیوکریشن اور یہ ساری چیزیں دی جائیں, ہم انسینٹیوز دیں تاکہ وہ یہ کام کرنے کو تیار ہو. اچھا, اب پھر آتا ہے کہ ان سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن کچھ ریگولیٹری باڈیز بھی ہیں. مثال کے طور پہ PMDC, جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 ایسی آتی ہیں آرگنائزیشن, ایک PMDC ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, اور ایک ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن. دونوں میں فرق عوام تک ہمیں پہنچانا چاہیے کہ فرق کیا ہے ان کی رسپانسبلٹیز اور جورسڈکشن,
تاکہ جہاں کہاں وہ اپنے انٹروین کر سکتے ہیں ٹو امپروو دا ہیلتھ سسٹم. تو پی ایم ڈی سی کا کیا رول ہے؟ اور دیکھیں پی ایم ڈی سی جو ہے وہ بیسکلی ریگولیٹ کرتا ہے ڈاکٹرز کو خود, یعنی کہ ڈاکٹرز اینڈ ڈینٹسٹ جو میڈیکل, پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے, تو میڈیسن کے اور ڈینٹسٹ ان کو جو ایک اتھارٹی ٹو پریکٹس دی جاتی ہے, اس کے لیے پی ایم ڈی سی کے پاس آپ کو رجسٹر ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. ان کے رجسٹرز ہوتے ہیں, اس میں انٹری ہوتی ہے, اور ڈاکٹر وہاں پہ وہ ڈاکٹر جب تک رجسٹر نہیں ہوگا تو وہ پریکٹس کی قابل نہیں ہے, اس کو اجازت نہیں. یہ سارا کام جو, اور اس کے بعد پھر میڈیکل کالج کو ریگولیٹ کرنا, وہ بھی پی ایم ڈی سی کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ سارے کام پی ایم ڈی سی کرتی ہے. دوسرا جو پارٹ آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہے ہیلتھ کیئر کمیشنز. ہر صوبے میں الگ الگ بنے ہوئے. صحیح ہے. پنجاب میں سندھ سے پہلے بن گیا تھا, اس کو تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں. سندھ میں بنے ہوئے بھی تقریباً 6 سے 7 سال اب اس کو ہو گئے ہیں. کے پی کے میں بھی ہے, بلوچستان نے بھی اس طرف میرا خیال ہے بنا لیا ہے, بن گیا ہے. یہ ان کا کام ہے ریگولیٹ کرنا ہاسپٹلس کو, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو, دونوں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہاں جو پرائیویٹ ہیں اور جو پبلک ہے. اچھا, دونوں کو. جی, ان کو وہ لائسنس بھی کرتے ہیں, ان کو سپروائز بھی کرتے ہیں اور ریگولیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا کام ہے. تو اس میں پھر وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یہ دیکھتا ہے کہ کتنی کیسی سروسز ہیں ود ان اسٹینڈرڈز ہیں, ان کے کچھ اسٹینڈرڈ جی بنے ہوئے ہیں, اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. ان کی ویب سائٹس ہیں. اصل میں یہ 5 ایریاز کو کیٹر کر رہے ہیں مینلی. ایک تو سب سے اہم ہے لائسنسنگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ جی جو اینٹی کویکری ہے, اچھا, ان کو بھی ان کا پورا ایک الگ سے سیکشن ہے, ڈائریکٹریٹ ہے جو صرف اینٹی کویکری کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کمپلینٹ کا بھی ایک الگ ہے, اور کمپلینٹ میں عام آدمی کو اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو بھی وہ اپروچ کر سکتا ہے, کرے گا. کسی ڈاکٹر کو کسی ادارے سے اگر پرابلم ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے, اور کوئی ادارہ اگر اس کو پرابلم ہے کسی سے بھی, کسی اور گورنمنٹ ادارے سے, تو وہ بھی اپروچ کر سکتا ہے. اور دیٹ ول بی ڈیلٹ رازداری کے ساتھ. ہاں بالکل. اور آپ بغیر نام دیے آن لائن جا کے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ پھر اس کے بعد اس میں جیسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کو بھی انوالو کیا جاتا ہے. جب وہ کمپلینٹس کو ڈیل کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ اس ادارے سے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, اور دوسرے اداروں سے بھی اس خاص فیلڈ کے اسپیشلسٹ لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے. تو کیا یہ ان کے ڈومین میں آتا ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے کہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی دور دراز علاقوں میں, وہاں پہ اسٹاف نہیں ہے, ان کو مینیج کرنا؟ اوبیسلی ایک سروس بنی ہوئی ہے, RHC بنا ہے یا BHU بنا ہوا ہے, تو کیونکہ وہ گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر کو دیکھ رہا ہے اگر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, تو وہ اس علاقے میں BHC میں اگر BHU میں اسٹاف نہیں ہے, ایکس رے مشین نہیں ہے, فلانا ڈمکانا نہیں ہے سروس, تو اس کو ریگولیٹ کیا پھر وہ کس کو ڈیل بولے گا کہ بھائی گورنمنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بولے گا. اچھا, جیسے ہی ان کے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہے یا وہ خود سپروائز کرنے جب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کی سینکشن اسٹرینتھ کتنی ہے, اور جب اس میں کمی ہے اور وہ سروسز نہیں مل رہی ہیں, تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھے گا کہ جی یہ ہم گئے تھے, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چیزیں ابھی کم ہیں, تو مہربانی کر کے آپ یہ وہاں پرووائڈ کریں. لیکن اتنا بڑا پروونس ہر ایک ہوتا ہے, اور ان کے پاس مجھے یہ جہاں اندازہ تو نہیں ہے لیکن یہ سنا ہے کہ ان کے پاس لیس اسٹافنگ ہے, جو دور دراز کے گاؤں میں بھی اگر ان کو جانا ہوگا تو ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہوتی ہے, ایسا کچھ؟ یہ کیا ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس نہیں. میں جب انیشلی ایکچولی میں ان کے فاؤنڈر ڈائریکٹرز میں سے ہوں. جی, میں اس وقت دیکھ رہا تھا, اس کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا ڈائریکٹر تھا. اوکے. اس وقت اب تو میرا خیال اس کی تعداد بڑھ گئی ہو. اس وقت جو ہمارے پاس اسٹاف کی تعداد تھی وہ 154 کے قریب تھی. اچھا, مطلب جو سینکشنڈ اسٹرینتھ تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے پھر ڈویژنل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آفیسز بھی کھلنے تھے, کھل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مطلب فیسلٹی بھی کھلنی ہے جو ڈسٹرکٹ کی لیول پہ دیکھ رہی ہوگی. ایک ڈسٹرکٹ میں فار ایگزامپل 40 فیسلٹیز ہیں, تو میرا خیال ہے 40 فیسلٹیز کو اگر 3-4-5 لوگ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو بآسانی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور وہ اگر تعداد بڑھانے کی ضرورت ہوگی تو بڑھا سکتے ہیں, افیکٹو ہونا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں.
تو پھر تو بیسیکلی اگر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یہ اس بات کو نوٹ کر کے اور بتا رہا ہے آگے گورنمنٹ کو، تو پھر یہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ کچھ لمیٹیشنس ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اویلیبلٹی آف ایچ آر اس مطلب تعداد ان کی اگر کم ہو ابھی، بلکہ میں نے ریسنٹلی مجھے بتایا گیا ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ایون جو ڈیلی بیسس پہ رپورٹس دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کو کہ کوئی چیز اگر کم ہے کسی بھی ہیلتھ فیسلٹی میں، دوائیں کم ہیں، کوئی اور چیز کم ہے، تو روز کی بنیاد پہ سچویشن رپورٹ رپورٹ بتائی جا رہی ہے اور اس کے جواب میں ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ او کو کہتا ہے کہ وہ چیز بتائے، اچھا ٹھیک ہے، پہنچائے. ٹھیک ہے. تو ایفیشنسی کسی حد تک میرا خیال ہے آئی ہے کہ سسٹمز بہتر ہو رہے ہیں، اور اس میں پھر پبلک ہیلتھ کا پورا ایک نیا کیڈر جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے کوشش کی جا رہی تھی، وہ بلا کر بن گیا ہے پچھلے 2 سال سے جی. اور اب لوگ جو ہے اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ہیلتھ مینجمنٹ کے ان لوگوں کو پلیس کیا گیا ہے، تو وہ کافی فرق لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پبلک ہیلتھ، اب آتے ہیں ہم پبلک ہیلتھ کی طرف. پبلک ہیلتھ عام عوام کو میرے خیال سے اس بات کا شعور نہیں ہے جی. جو پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں جو ہماری میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے. پبلک ہیلتھ کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے سادہ الفاظ میں کہ لوگوں تک پہنچ سکے؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب میں کلینیشین تھا خود تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کوئی بھی بیماری 100% اس کو ٹریٹ کرنا ہمارے لیے شاید آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو ساری دنیا میں دیکھا یہ گیا کہ بیماری کو ہونے سے روکا جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جنم ہی نہ لے بیماری. اور اس کا جو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو پبلک ہیلتھ پہ اگر آپ $1 خرچ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً $18 میڈیکل کا ایکسپینس کم ہو جاتا ہے. اچھا. تو پریونٹیو ہیلتھ پہ اگر آپ $1,00,000 خرچ کر رہے ہیں، اصل میں آپ فیوچر میں ہونے والے 18-17 لاکھ روپے حکومت کو بچا کے دے رہے ہیں. اور آپ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جو 100% پریونٹیبل ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ انفیکشس ڈیزیز سے بھی بڑھ گئی ہے، وہ 52% سے بھی بڑھ گئی ہیں. یہ تو پریونٹیبل ہے، یہ ساری پریونٹیبل ہے، 100% پریونٹیبل ہے. تو اگر ہم پریونشن پہ خرچ کرنا شروع کریں، اور اس میں رول آ جاتا ہے پبلک ہیلتھ کا کہ یہ دونوں کام کرتی ہے. ایک تو ہیلتھ مینجمنٹ کو کیٹر کرتی ہے، دوسرا یہ کیٹر کرتی ہے آپ کی ڈیزیز پریونشن کو. سرویلنس ہو گئی، کیلکولیشنز ہو گئی، مانیٹرنگ ہو گئی، سرویلنس ہو گئی، ارلی ڈیزیز وارننگ ہو گئی. یہ سارے کام پبلک ہیلتھ کے ڈومین میں آتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو اس حد تک سمجھا دیں گے کہ یہ چیز میرے لیے کرنا ہے نقصان دہ ہے، وہ جو ہم ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ہیپاٹائٹس ایک وبا کی طرح سے پھیلا ہوا ہے. ہمارے پاس 26% جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. ہمارے پاس ہر دوسرا شخص آلموسٹ کہیں نہ کہیں سے جیسے ہی وہ ایج ہونے لگا ہے تو اس میں ہائپر ٹینشن آ گئی ہیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، 100% پریونٹیبل ہے. سر تو اس میں ایک سوال بنتا ہے بہت اچھا، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے ذکر کرتا ہوں ہیلتھ پروموشن میں کہ اب لیٹ سپوز کہ میں ایک مریض ہوں بلڈ پریشر کا، اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا بھائی تمہارا ہارٹ ریٹ بڑھا ہوا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ پچھلی ہسٹری سے کہ تمہیں ہائپر ٹینشن ڈیولپ ہو گئی ہے. بھائی اب نمک کم کھایا کرو، چکنائی کم، واک کیا کرو، فلانا ڈمکانا. یہ میں نکلا واک کرنے کے لیے، میرا موبائل چھن گیا آگے. تھوڑا سا آگے گیا، کسی نے سر پہ پتھر مار دیا. تو وہ جو انکلوسیو انوائرمنٹ ہے نا معاشرے میں جس میں ہیلتھ ایجوکیشن کو پریکٹس کر سکوں، وہ مجھے مل ہی نہیں رہا. میں پھر پھل کھانے جاؤں تو پھل میرے پاس وہ کینسر کے پروڈکٹس آ رہے ہیں اور ان آرگینک ہیں، سبزیاں وہ ساری، آٹا مکس ہوا، مسالے میرے سارے مکس. تو میں پھر تو اس طرح کیسے چلے گا؟ مطلب دیکھیں یہ سارے ان مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں حکومتی سطح پہ اور انڈیویجول لیول پہ ایسے سسٹمز، پھر وہی یہ بار بار آپ کو میں لفظ جو سسٹم کی بات کرتا ہوں، ہمیں ایسے چیکس، ایسے طریقہ کار ان پلیس کرنے ہوں گے جو اس بات کا، جو ہماری فوڈ اتھارٹی ہے اس کو ہمیں وائبرنٹ کرنا پڑے گا. وہ بنی ہوئی ہے، لاز بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایفیکٹولی کام نہیں کر رہے. تو پبلک پریشر جو ہے وہ سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے دنیا بھر میں. یا تو جیسے پریشر گروپس ہوتے ہیں کمیونٹی میں، تو پبلک ہیلتھ کے لیے بھی پریشر گروپس ہونے چاہیے.
اور ہم خود جو پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں ان کو اس بات کو اور زیادہ جیسے کہتے ہیں ہاں پروپیگیٹ کرنا پڑے گا, اور ہم ان سے سوالات پوچھیں. کیوں نہیں, مطلب آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہر آدمی کے پاس ہے, ہم ای میل کر سکتے ہیں, ہم ان کو کالز کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹس موجود ہیں. دیکھیں میں ایک ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک جو ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے کسی ایک بڑے ہسپتال میں, وہ کام نہیں کر رہا, ریڈیولوجی کی مشین خراب ہے, تو اگر صبح سے لے کر شام تک وہاں 10-12 ہزار لوگ جو ہے وہ ہمارے بڑے ہسپتالوں میں وزٹ کرتے ہیں, او پی ڈی ہے ان کی, تو اس او پی ڈی میں سے اگر ہر دن 20-25-50 لوگ ایم ایس کے پاس جا کر اس بات کی شکایت کریں کہ مجھے یہ سروس آپ کے ہاں نہیں ملی, آپ مجھے بتائیے وہ کتنے دنوں تک اس کو ٹھیک کرائے بغیر رہے گا. ہاں مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں عوام جو ہے نا ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے چلو کہیں اور کر لیں گے, آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم اس چیز کو سیدھا کرنے میں بھی تو ایفرٹ مارے. ہم سرکاری ہسپتالوں کو کہتے ہیں خیراتی ہسپتال, یہیں سے خرابی شروع ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, یہ کہیں سے بھی خیراتی ہسپتال نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے ٹیکسز سے جو اب میں نے اور آپ نے دیے ہیں انہی سے یہ ہسپتال چل رہے ہیں, اور دے آر سپوز ٹو پرووائڈ اس ود دا سروسز. اگر وہ آپ کو سروسز نہیں دے رہا تو آپ ان تک پہنچیں اور ان سے کہیں کہ یہ سروسز ہمیں کیوں نہیں مل رہی. اور یہی تو ایک سسٹم ہے جو کہ پریویل ہونا چاہیے پورے کنٹری میں, ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی پرائیویٹ میرے خیال سے ہاسپٹل ہے کہ جہاں فلٹر ہو سکے. ہاں دیکھیں ایسا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہمارے یہاں اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک جو چیریٹی ہاسپٹلز ہیں, صحیح ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا رول ہمارے یہاں پلے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر پرائیویٹ ہاسپٹل, پیور پرائیویٹ ہاسپٹلز. پیور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہمیشہ دنیا بھر میں ظاہر مہنگے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی مرضی کے وقت پہ آپ کی مرضی کی لیول اور سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً وہ چارج کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ وہاں چلے جائیں گے, تو اس سے ایک تو رش جو ہے وہ ظاہر ڈائیورٹ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں ان لوگوں کو اچھی سروسز مل سکیں گی جو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں وہ بھی ریگولیٹڈ ہونے چاہیے, اور یہ پھر اگین ہیلتھ کیئر کمیشن کا رول آ جاتا ہے, وہ بھی لائسنس ان کو کرتے ہیں, ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور ان کی سروسز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیول کی سروسز دے رہے ہیں جتنا وہ چارج کر رہے ہیں. کیا ویلیو فار منی مریض کو مل رہا ہے, اور نہیں مل رہا تو وہ کمپلین کر سکتا ہے, آن لائن کمپلین کرے. ٹھیک ہے, اور دوسری صورت میں یہ بھی ہے, جہاں تک مجھے یاد ہے جو ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں ان میں یہ اتھارٹی دی گئی ہے ہیلتھ سارے کمیشنز کو کہ وہ رینج آف سروسز اس لیول کے حساب سے اس کی قیمت کو بھی مقرر کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اگر ایک ایکس رے کی قیمت پرائیویٹ اسپتال میں 200 روپے ہے, جی, تو کوئی اسپتال 400 روپے بھی مانگ رہا ہے, 25,000 روپے بھی مانگ رہا ہے. 25,000 تو زیادہ ہو گیا, لیکن 5,000 2,000 مانگ رہا ہے. نہیں بالکل, وہ دیکھیں ان کو گریڈنگ کر دینی چاہیے. اس طرح سے گریڈنگ کی جا سکتی ہے کہ جو یعنی کہ ایک خاص لیول تک لوگ ہیں وہ اس رینج تک پیسے لے سکتے ہیں, خاص لیول تک ہیں وہ اس رینج تک پیسے لے سکتے ہیں. ایگزامپل موجود ہے کہ کووڈ کے زمانے میں سرکار نے جو ہے وہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, پی سی آر ہو رہا تھا, اس کی ایک میکسیمم جو ہے وہ قیمت مقرر کر دی تھی. ٹھیک ہے, وہ اسی لا کے تحت کی گئی تھی, اور وہ اب بھی کی جا سکتی ہے. اور تاکہ پھر آپ کو پتا ہو, آپ آن لائن جا کے دیکھ لیں کہ میں جس ہسپتال میں جا رہا ہوں یہاں اس سروس کی زیادہ سے زیادہ قیمت اتنی ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اگین ہم یہاں کمپلین بھی کر سکتے ہیں, اور ان سے جو پرائیویٹ ہاسپٹل والے لوگ ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکتے ہیں, ان کو خط لکھ سکتے ہیں, اور پھر اگین جیسے میں نے کہا کہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ وہ تو کلائنٹ اور اس کا رابطہ ہوتا ہے نا, ایک کلائنٹ, آپ ان کے کلائنٹ ہیں, ہم کلائنٹ جو ہے جب تک سیٹسفائی نہیں ہے اور اگر اس کی قیمت اس کو زیادہ لگ رہی ہے تو وہ کمپلین کر سکتا ہے, وہاں جانا بند کر سکتا ہے, دوسری آلٹرنیٹ ڈھونڈ سکتا ہے. تو سر یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یہ کیا گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, یا ایک سیمی پرائیویٹ کیا ہے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, 100% گورنمنٹ کا فنڈڈ ہے, اور بائی لا ہے, اس کا باقاعدہ آرڈیننس ہے جس کے تحت یہ بنا ہے ادارہ, آٹونومس باڈی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک آگمنٹنگ, لیکن اس کے انڈر نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ذریعے ہی کام کرتا ہے. تو جہاں اس کو پرابلمز ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اینٹی کویکری میں باقاعدہ جو پولیس ہے وہ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے,
اور ایک پوری میکانزم موجود ہے کہ اس کو کیسے جا کے بند کرنا ہے اور کب کھلوایا جا سکتا ہے. تو ہم نے تو سر یہ بھی دیکھا ہے کہ آج یہ بند کر کے جاتے ہیں تو 2 ہفتے بعد 3 دن بعد دوبارہ سے کھل جاتا ہے, پھر ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہوتی ہے. نہیں, وہ اب یہ پروجیکٹ اس طرح کر رہے ہیں اصولاً. دیکھیں, اگر آپ کا بند ہوا تو آپ سیل لگ گیا نا, سیل لگ چکا ہے, سیل لگ گیا, اور وہ سیل توڑنا قابل کرائم ہے. اور ایون اس کی جو اس کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ یعنی کہ آپ کی پراپرٹی سے لیا جا سکتا ہے بائی دا لا. یعنی کہ اس کی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو لیول ہے اس حد تک آپ کے پاس پاور ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ایڈیشنل پاور آپ کو ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایون کورٹس میں جب آپ جا کے کیسز کرتے ہیں تو ایون ہائی کورٹ بھی آپ کا کیس جو ہے وہ پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن میں ریفر کرے گی. ہیلتھ کیئر کمیشن اپنی ریکمنڈیشنز دے گی, اس پہ جا کے وہ ڈیسیشن لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو سرکمسٹینشیل ایویڈنسز سارے وہ کام جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن دے گا. جی ہاں. تو سر ایون ایٹ دس لیول اتنے چھوٹے پیمانے پہ ایک چھوٹا کلینک ہے کہیں گوٹ میں, کہیں دور فلانی جگہ کدھر, تو وہ کھول لیتے ہیں سیل ہونے کے بعد, اور پھر وہ کھلا رہتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد پھر وزٹ ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے. تو یہ جو بڑے اسپتال ہیں تو وہ ان کے اوپر ان کی ریگولیشنز چل سکتی ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا, ہم جیسے پاکستان کا سسٹم ہے کہ جی بڑے آدمی کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, تو بڑے اسپتال جو ہیں کیا ان پہ ریگولیشنز یہ امپوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کو ہر طرح کے پاورز ہیں. اب پریکٹیکلی یہ کتنا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو پھر ان کی ایفیشنسی پہ آ جاتا ہے, جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹس کی بھی بات ہے. اب اگر اس میں کچھ ایبنارملٹیز ہیں تو لوگوں کو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے, وہ تو اس بات کو کہہ سکتے ہیں نا. اگر کسی لیول پہ جو کمیشن ہے وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہا تو وہ تو عام عوام اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے. لا میں بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. سارے پاورز جو ہے ان کے پاس موجود ہیں. آپ دیکھیں جو پنجاب کا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ انتہائی افیکٹو ہے, اور ایون جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شامل رکھتی ہے یا ہیلتھ کیئر کمیشن کے تھرو امپلیمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایز فار ایز لا از کنسرن اس میں سارے پاورز ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ نہیں بھی چل پاتے کہ کیا سارے اسپتال جو ہیں وہ, اچھا سوال پھر یہاں سے نکلتا ہے کہ کیا یہ جو اسپتال ان سے ایکسیپٹیبل ہوا, ان کی ریگولیشنز اور کوالٹی اسٹینڈرڈ کے انڈر کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کوئی سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں, چسپا کرتے ہیں کہ یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپروو شدہ ہے؟ بالکل. اس میں 3 اسٹیجز ہیں. انیشل ہوتی ہے کہ آپ کو رجسٹر کرانا ہے. اس کے بننے سے پہلے تو ہمارے پاس آپ کو ایک پان کا کھوکھا کھولنے کے لیے تو لائسنس لینا پڑتا تھا. ہاسپٹل کھولنے کے لیے آپ کو کوئی لائسنس نہیں چاہیے ہوتا تھا. اوکے. یہ تو مطلب سب سے بڑا فلا یہ تھا. اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ادارہ کہ آپ لائسنس تو لیں نا, آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے سمہاؤ. تو ان کو اگر بغیر کسی لائسنس کے, تو اس میں ہوا یہ تھا کہ بہت سارے انویسٹرز جو ہیں انہوں نے ہاسپٹل کھولے ہوئے تھے, ان کا ہاسپٹل مطلب میڈیکل سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. تو اب جو ہے کم از کم وہ پہلے ریگولیٹ ہوتے ہیں, پھر وہ پروویژنل لائسنس لیتے ہیں, پھر ان کو سپورٹو مانیٹرنگ دی جاتی ہے کہ کہاں کہاں ایسے آپ کے پاس مسئلے ہیں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. پھر جب وہ بالکل اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو 3 سال کے لیے ایک فل فلیجڈ لائسنس مل جاتا ہے, جو پھر ہر 3 سال بعد ان کو رینیو کرانا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں جس اسپتال میں جا رہا ہوں وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپروو شدہ ہے یا نہیں ہے. بالکل. پرائیویٹ کلینک جا رہا ہوں وہ اپروو ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بتانا چاہیے, ان عوام کو بتانا چاہیے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن. بالکل. اور آپ خود بھی ان کو کویسچن کریں گے تو وہ سوچنے لگیں گے کہ ہاں یار اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تو ہونا چاہیے. اب تو لوگ پوچھ رہے ہیں, ہمارے کلائنٹ پوچھ رہے ہیں. بس مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری عوام ایڈجسٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں, اب علاج کرنا ہے, میرا کیا تعلق ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے. بیسکلی ان کو سروسز وہ کوالٹی کی ملیں گی اگر وہ سوال جواب کرنا شروع کریں گے. ایگزیکٹلی. دیکھیں بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلا سوال مجھے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم جیسے حکومت سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم تو ٹیکس تو بھر رہے ہیں, بالکل ویلڈ سوال ہے. سملرلی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اس کو اگر 500,000 روپے آپ فی بھر رہے ہیں تو فی بھرتے ہوئے آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس پی ایم ڈی سی سے رجسٹریشن موجود ہے. وہ لگا کے رکھتے ہیں, لگی ہوتی ہے. پوچھیں آپ کہ جی آپ ہیلتھ کیئر کمیشن سے لائسنسڈ ہیں, تو یہ بائی ڈیفالٹ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دے دیتا ہے
کہ یہ ضرور اس پروسیس سے گزرا ہے جس کے تحت یہ اتنا اچھا ہوگا کہ میں اس کی سروسز لے سکتا ہوں, اس سے علاج کروا سکوں. دیکھیں علاج سب سے زیادہ اہم ترین بات میرے لیے یہ ہونی چاہیے, جیسے ہم دوائیں لیتے ہوئے ہمیشہ ڈیٹ دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے, اور ڈوز جو ہے وہ ہمیں پراپر کیا لکھ کے دیا گیا ہے, تو اسی طرح ہم ڈاکٹر کو بھی کویسچن کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیا ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اوور آل بہتری آ رہی ہے, یا بہت ساری ایسی لمیٹیشنس ہیں جن کو اوبیسلی اوور کم کرنے کی سلولی اینڈ گریجولی تو ضرورت پڑتی رہتی ہے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, تو وہ کون سے ایسے مراحل ہیں, عوامل ہیں جن کو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ریڈ زون میں اس وقت ہیں ہم, یا وہ کون سے عوامل ہیں جو ریڈ زون کو نومینیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ پہلے کر لو, تو وہ کون سے آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ سب سے جو اہم ترین بات ہے کم از کم میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے 80% سروسز دینے والے جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, وہ ہیلتھ ریگولیشن میں ان کو بھی لائسنس ہونا ہے. تو یہ ہیلتھ سسٹم کا حصہ اور ریفرل جو بھی جنرل پریکٹیشنر کسی کنسلٹنٹ کے پاس یا کسی ہسپتال میں اپنے کسی مریض کو ریفر کر رہا ہے, تو وہ ریفرل سسٹم اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے. وہاں سے جو بھی ڈاکٹر اس اسپیشلسٹ یا ہسپتال جو دیکھ لے وہ پھر اس جنرل پریکٹیشنر کے پاس فالو اپ کے لیے اس کو بھیجے. اچھا ٹھیک, کہیں یہ ایک لکھے ہوئے فارم میں یہ کام ہونا چاہیے, اور یہ کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹڈ ہو اور سسٹم میں ہو, اور تاکہ آپ کو جو اس میں جو سب سے اہم بات ہوگی یہ کام کرنے سے وہ یہ ہوگی, جو کہ میرا خیال ہے کوئی انیشیٹو اس طرح کا آ بھی رہا ہے, ابھی کل پرسوں ہی میرا خیال ہے ہائی لائٹ ہوا ہے, ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے, نیشنل ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو CNIC ہے آپ کا, یہ آپ کا MR نمبر بن جائے گا ہیلتھ سسٹم میں. ہیلتھ سسٹم تو میڈیکل ریکارڈز MR نمبر سے مراد, تو اگر وہ میڈیکل ریکارڈ وہاں اس لیول پہ بننا شروع ہو رہا ہے تو اس میں یہ ایڈیشن ہونا چاہیے کہ جو GP ہو اس کے پاس بھی وہی نمبر استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرے, جو کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم ہے, پھر DHIS2 ہے, وہ سرکاری طور پہ تو کام کر رہا ہے لیکن جو غیر سرکاری ڈیٹا ہے اس کو کیپچر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بعد میں جب ہم AI کی طرف اب دنیا جا رہی ہے, مستقبل میں جو ہمیں سب سے زیادہ ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی وہ یہی ڈیٹا انٹیگریٹ ہونا لازمی ہے. پھر اگر ہم آ جائیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کی جیسے ہم نے بات کی, تو ان کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ہسپتال میں جا رہے ہیں وہ ہمیں ویلیو فار منی پرووائڈ کر رہا ہے, سروسز ہماری سیٹسفیکشن کی لیول تک ہیں یا نہیں ہیں. پھر اگر ہم آ جائیں اپنے پبلک سیکٹر کی طرف, تو گورنمنٹ میں ڈیفینیٹلی چیزیں بہتری کی طرف جا تو رہی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, لیکن اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ہسپتال ہیں ان میں سے 10,000 اور 11,000 کی ہماری OPD پر ڈے ہے, تو وہ اتنی ٹرشری کیئر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو بیسک ہیلتھ سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پا رہا, تو آدمی کو چھوٹے سے کام کے لیے بھی اسپتال کی طرف جانا, بڑی ہسپتال میں جانا پڑتا ہے. اگر GP پراپرلی کام کر رہا ہو, BHO ہمارا پراپرلی کام کر رہا ہو, تو ٹرشری کیئر پہ تو صرف اسپیشلائزڈ کیئر آپریشن ہونے والے جو سیریس کیسز ہیں جن کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ نگہداشت کی ضرورت ہے, ICU میں جانے کی ضرورت ہے, صرف ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. دنیا میں آپ دیکھیں جو ڈیولپڈ سسٹم ہے ان میں ٹرشری کیئر میں تو آپ کو OPDs ملیں گی نہیں, ایگزیکٹلی پیشنٹ نظر ہی نہیں آتا, صرف ریفرلز آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مڈل لیول سے یا جو سیکنڈری لیول ہے یا BHO ہے, وہاں سے ایک مریض ریفر ہوگا, وہی ٹرشری کیئر پہ جائے گا, ورنہ اس کو ٹرشری کیئر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. تو ہمارے تو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ رش ہی OPD میں ہوتا ہے, اور وہی مطلب انٹر ہو تو آپ OPD پورا سسٹم, اور وہی آپ کے سسٹم کو کولیپس کر رہا ہے, وہی کولیپس کر رہا ہے کہ آپ کا سارے جو جیسے کہتے ہیں کہ ریسورسز اور وقت جو ہے وہ OPDs میں ضائع ہو رہا ہے. وہاں سے جو فلٹر ہونے چاہیے, فلٹر ہو کے آنے چاہیے, وہ کام بھی آپ کو خود کرنا پڑ رہا ہے. تو یہی OPDs اگر ہم علاقوں میں بنا دیں ڈسپرز, ایگزیکٹلی, تو وہاں سے پیشنٹ آئے ہی نا, وہ ریفر ہو کے آئے گا, اس کو اپنے گھر کے پاس ہی علاج مل جائے گا, علاج اس کو قریب مل جائے, واکنگ ڈسٹینس ہو یا زیادہ قریب ہو کہ 10 منٹ سے 20 منٹ میں وہ پہنچ جائے. اور اسی طرح سے آپ کی جو ایمرجنسیز ہیں, ایک پورا یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا
کہ جو ٹراما سینٹرز ہیں یا جو ایمرجنسی سینٹرز ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. ٹراما سینٹرز بنے تھے 30 ڈسٹرکٹس میں, ٹراما سینٹرز بنے لیکن وہ فنکشنل نہیں کیے گئے اور ان میں مسائل ہیں, لیکن ایز اے سسٹم وہ اپنی جگہ موجود ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو بہتر ہونے والی ہیں, بہت ضروری ہیں. اوبیسلی او پی ڈیز کی ایک بہت امپورٹنس ہے, اور او پی ڈیز سے ہی میجر چنک آف ڈیٹا ہمارا آ سکتا ہے, جس کو یوز کرتے ہوئے ہم پریونشن کے لیے پبلک ہیلتھ والے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جو ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ہم اپنے کورس کے زمانے میں ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم سے ڈسکس کیا گیا تھا, آسٹریلیا کے ایک علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں نیوٹریشن کے بہت ایشوز آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوئی نیوٹریشن کا پروگرام شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک سروے کیا, تو سروے کرنے پہ پتہ یہ چلا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو قریب کوئی اسٹور نہیں ہے, میڈیکل اسٹور نہیں ہے, نہیں کوئی پروویژنل اسٹور, مطلب چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ان کو, تو ان کو بس میں چڑھ کے جانا پڑتا ہے. انہوں نے تو بس میں چڑھ کے جانے سے اوائڈ کرنے کے لیے جو گھر میں جو چیزیں موجود تھیں, فریج میں جو چیز ہوتی ہے وہ کھا لی, بریڈ موجود ہے, جیم موجود ہے, اوپر لگا کے کھا لیا. ٹھیک ہے. تو ان کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں ایک پروویژن اسٹور کھول دیا, ان کو ہیلتھ نیوٹریشن کا کوئی پروجیکٹ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. صرف اس کی پروویژن یعنی کہ اویلیبلٹی انہوں نے سامان کی بڑھا دی, نہ ان کو پیسوں کا مسئلہ تھا نہ ان کو کوئی اور مسئلہ تھا. تو اس طرح آپ کا پورا نیوٹریشن کا پروگرام جو آپ کو بنانا پڑتا, اس پہ خرچ کرنا پڑتا, اور اصل وجہ پھر بھی باقی رہتی. اسی کو ایویڈنس بیس میڈیسن کہتے ہیں, کہ جس میں ہم ڈیٹا اور مطلب ہم حالات کا جائزہ لے کے اپنے اصل مسئلہ کہاں, اصل مسئلہ کہاں ہے, انٹروینشن پرووائڈ کر دیں تو بہتری آ سکتی ہے. بالکل. اگر صرف اویئرنیس سے آپ کا کام ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کے لیے پورا جو ہے وہ اسٹاف ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور پورا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سر آپ اس کو اگر ہم آج کی ڈسکشن کو سم اپ کریں تو کیا آپ میجر پوائنٹس کہنا چاہیں گے, آخری اختتامی کلمات, کیونکہ ہمارا ٹائم بھی مسئلہ ہے کہ لمیٹڈ ہے, تو کوئی خاص میسیج یا کوئی ایسی دیکھیں دو چیزیں ہیں, کچھ کام ہیں جو ہمیں ایز اے انڈیویجول کرنے کے ہیں, وہ یہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھی صحت کس کو کہتے ہیں, جس میں مینٹل, فزیکل اور سوشل ہیلتھ جو ہے وہ ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اب سرکار پہ اگر ہم چلے جائیں تو سرکار کو اپنی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, فنڈنگ جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور کہیں نہ کہیں ہیلتھ انشورنس کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں کچھ علاقوں میں, کچھ صوبوں میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا, اور اس کو ہمیں انہینس کرنا پڑے گا, کیونکہ پولنگ آف ریسورسز پہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کے پاس ہمیشہ فنڈنگ کی کمی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایک کسی نہ کسی حد تک ہیلتھ انشورنس کو ہمیں لانا پڑے گا, اور وہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہمیں ہیلتھ انشورنس کی طرف جانا چاہیے اور گورنمنٹ کی لیول پہ بھی جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ ہم ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ ہیلتھ انشورنس کا. جی بالکل. اس پہ ہم اگلا انشاءاللہ بیٹھک اور اگلی نشست کرتے ہیں انشاءاللہ عنقریب آپ کی اویلیبلٹی پہ. ضرور. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیمان اوٹو صاحب, آپ کے آنے کا ہم بہت مشکور و ممنون ہیں, اور اسٹیم کنیکٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, یہ جو جتنی باتیں دیز انفارمیشن جو ڈاکٹر سلیمان اوٹو نے ہمیں بتائیں, یہ شاید آپ کو بہت ساری باتیں ایک عام عوام کو نہ پتہ ہوں. تو جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہمیں جو ٹیک اوے میسیجز ملے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عوام کو بھی چاہیے کہ سوال جواب کریں جب کہیں اسپتال یا کسی جگہ جا رہے ہوں, تاکہ ان کو سروسز کوالٹی کی ملیں بیسڈ آن جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل. اگر کوئی ڈاکٹر رجسٹر نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر رجسٹر کیوں نہیں ہے وہ پوچھا جائے, تو اس چیز کا سوال کرنا چاہیے. ہم سوال نہیں کرتے اور ہم صرف ایڈجسٹ اور چیزوں کو مینیج کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ چلو دوسری جگہ چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, یہاں نہیں تو کہیں اور. اسی طرح کسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو اسپتال ہے وہاں پہ جا کے بھی اگر آپ کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی یا کوئی سروس نہیں مل رہی تو آپ وہاں کے ایم ایس سے یا کہیں اور جو ان کی گورننگ ایجنسی ہے یا جو ان کی ہائر اپس ہیں ان سے آپ بات کر کے اس چیز کو
معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سروس کیوں نہیں ہے. تو جتنے زیادہ لوگ جائیں گے, جیسے ڈاکٹر سلیمان اوٹھو نے بتایا, اتنا زیادہ اس بات کو ایک پوائنٹ آف کیئر ملے گا اور لوگ جو ہے وہ بہتری کی طرف, اسی طرح سسٹم بہتر ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اور ان باتوں کو ریپیٹ کرنے سے تو فائدہ نہیں, لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں ہم نے سنی اور دیکھی اور جانچی. تو آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ عن قریب ڈاکٹر سلیمان اوٹھو کو پھر ہم مدعو کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ. دس از اسٹیم کنیکٹ اینڈ یو آر واچنگ اسٹیم کنیکٹ. ڈاکٹر بلال صدیقی سائننگ آف. تھینک یو.